نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يسألونك عن الخمر والميسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خمر اور میسر کا کیا حکم ہے اسلام میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی تو وہ بہت کانشیس ہو گئے تھے، اور پھر فطرت پر بھی تھے، بہت شعور سے کام لیتے تھے، تو ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے تھے اور پھر سوال سوچ سمجھ کر کرتے تھے. اور انہی سوالوں میں سے ایک سوال کہ یہ خمر اور میسر کیا چیز ہے؟ تو فرمایا قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اور اسم کا اگر معنی کیا کیا جائے نیکیوں سے روکنے والا، تو آپ دیکھیے کہ شراب پی کر انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کر نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، بےہودہ بک بک شروع کر دیتا ہے، اور بےہودہ گفتگو جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہے. اسی طرح انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اس میں ضائع کرتا ہے، تو آپ صدقہ خیرات کہاں سے کریں گے؟ ان سارے رشتہ داروں، ان ساری کیٹیگریز کو کہاں سے دیں گے آپ، اگر آپ نے سارا مال شراب اور جوئے پہ لٹا دیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بہت بڑے نقصان کی بات ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور کچھ وقتی فائدے بھی ہیں. وقتی فائدے کیا ہیں؟ جیسے شراب پی کر انسان وقتی طور پر اچھا فیل کرتا ہے، یا ریلیکس فیل کرتا ہے، یا اس کی سردی کم لگتی ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، یا کچھ دواؤں میں استعمال کرتا ہے. تو یہ وقتی فائدے تو ہیں، لیکن اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا نقصان یا ان کی جو سزا ہے آخرت میں، کیونکہ اسم کا معنی گناہ کی سزا بھی، یا ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، شراب کا بھی اور جوئے کا بھی. کیونکہ جوئے میں بھی انسان وقتی طور پر ایک شخص کو بہت سا مال مل جاتا ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، گیم ہو جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انسان جس دلدل میں دھنستا ہے اس کا دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان ہے اور آخرت میں بھی. اب خمر میں نقصان کیا ہے اس کے بارے میں آپ سب نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. یہ جو معلومات میں اس وقت آپ کو دوں گی، یہ ARF ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، ایڈکشن ریسرچ فاؤنڈیشن انٹاریو کا. تو انہوں نے الکوہل پر جو معلومات فراہم کی ہیں یہاں کے خاص کانٹیکسٹ میں، ان پر بیسڈ میں چند ایک باتیں آپ سے کروں گی. بیسیکلی شراب ہے کیا چیز؟ شراب بنتی کیسے؟ عربوں کے ہاں عموماً کھجور اور انگور سے شراب بنائی جاتی تھی، انگور کی شراب استعمال ہوتی تھی، لیکن اس کے علاوہ جیسے گندم سے اور کچھ اور اجناس سے بھی شراب بنتی تھی. بیسیکلی شراب کسی بھی کھانے کی چیز کو، جیسے عموماً فروٹس وغیرہ ہیں، ان کو سڑا کر، گلا کر، اور ان کے اندر جب نشہ پیدا ہو جائے تو اس سے حاصل کی جاتی ہے. بیسیکلی یہ ایک ڈرگ بن جاتی ہے پھر، یعنی نشہ آور چیز جو ہے وہ غذا کی بجائے ڈرگ ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرح سے شکوہ کرتے ہیں، وَمِن ثمرات النخیل والآناب، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم اس میں سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. یعنی ان کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن تم ان کو استعمال اس طرح کرتے ہو کہ فائدے کے بجائے وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں تمہارے لیے. یعنی فریش فروٹ اگر انسان استعمال کرے تو ان میں سے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب ان کو سڑا کے انسان استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہمیں حلال اور طیب کھانے کا حکم ہے، تو پھر انسان کے لیے وہی چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. نقصان کیا ہے؟
کہ ایک عام ایڈلٹ کا جسم تقریباً 3 گھنٹے لیتا ہے 2 گلاس الکوہل کو پروسیس کرنے میں. یعنی 2 گلاس الکوہل جب کوئی پیتا ہے تو اس کے جو سٹمک میں اور انٹسٹائن میں جو پروسیسنگ کا ٹائم ہے وہ 3 آورز ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جسم کی ساری قوتیں جو ہیں وہ اس کے سٹمک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اس کا لیور، اس کا سب کچھ، اس کا بلڈ جو ہے وہ سارے کا سارا کنسنٹریٹ کرتا ہے کس طرف فنکشن کرنے میں، یعنی سٹمک کی طرف. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو دماغ کی صلاحیت ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی، یا سننے کی، یا دیکھنے کی، وہ متاثر ہو جاتی ہے. بالکل اس کا ہلکا سا اثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی، کیونکہ باڈی کے جو آرگنز ہیں مین وہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس فوڈ کو اب ڈائجسٹ کرنے پر یا اس کو پروسیس کرنے پر. تو اسی طرح جب انسان شراب پیتا ہے تو اس میں اتنی کیمیکل کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ اس کی پروسیسنگ میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں 2 گلاس کی، اور اس طرح انسان کی باقی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. چونکہ دل کی دھڑکن کو بھی بہت تیز کر دیتی ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. عورتوں میں بریسٹ کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اس سے جائے گی یا ڈرگ سے تم ریلیکس فیل کرو گے، اور اس طرح تھوڑی سی سے ابتدا ہو کے پھر انسان پھنستا چلا جاتا ہے، دل میں دھنستا چلا جاتا ہے. پھر اسکیپزم بھی ایک سبب بتایا گیا ہے کہ انسان جب مسائل کو سالو نہیں کرنا چاہتا، پرابلمس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتا، تو صرف اسکیپ کرنے کے لیے عموماً ڈرگ کا استعمال کرتا ہے. اور یہاں آج صرف خمر پہ بات ہوئی ہے. جو میسر ہے یعنی جوا جو ہے وہ کس طرح انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جو بظاہر ایک فن یا ایک گیم نظر آتی ہے، اور اس کے بعد انسان کہاں پھنستا ہے. ایک ریزن جو بتایا گیا تھا ڈرگ یوز کے لیے وہ یہ تھا کہ بورڈم، کہ بوریت کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، تو لیٹس جسٹ ٹرائی دس. تو میں ایک پروگرام دیکھتی اوپرا، اس میں بتا رہے تھے اباؤٹ گیمبلنگ کہ کس طرح سے عورتیں جو ہیں ود ان US اینڈ کینیڈا زیادہ اس میں ہیں. تو 2 عورتوں کا کیس بتایا ہوا تھا، ایک ورکنگ وومن تھی اور ایک ہاؤس وائف تھی. جو ہاؤس وائف تھی شی واز این ایکسٹریملی رچ وومن، بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، ہسبینڈ کام پہ ہے، کچھ کرنے کو نہیں ہے، اور ایک مرتبہ ایک آفر آئی فرام دس کسینو کہ آپ آئیں، ہم آپ کو اسپا میں یہ کریں گے، آپ کو یہ سرو کریں گے، وہ سرو کریں گے. تو جسٹ ٹو ٹرائی ون ڈے شی وینٹ، اور ایک مرتبہ جو گئیں اور گیمبلنگ میں ایک گیم کھیلی، اور بس اس کے بعد سے مسلسل ایک طریقہ بن گیا کہ ایوری ڈے شی وڈ گو. اور اس طرح کرتے کرتے سال با سال ان پہ اتنی ڈیٹ ہو گئی، اتنی زیادہ ڈیٹ ہو گئی کہ ہسبینڈ کے پیسوں میں سے بھی چھپ کے کرنا شروع کر دیا. اور پھر it was just too much for her، وہ نہیں بیئر کر سکی اور جا کے انہوں نے اوپرا کو بتا دیا. اور پھر انہوں نے جو ان کی فیملی کو ڈسکلوز کیا اور ان کے بارے میں بتا رہے تھے، بیکاز ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، they were showing it live what mental torture she was going through، کیونکہ اتنا وہ گلٹی فیلنگ آ گئی تھی دل میں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو چیٹ کیا، اپنے بچوں کو چیٹ کیا، اپنے آپ کو چیٹ کیا. اس طرح سے ایک اور کینیڈین وومن جو ورکنگ وومن تھی، وہ ایک کیتھولک اسکول کی اکاؤنٹنٹ تھی، اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک دن کسینو میں چلی گئیں جسٹ ٹو ٹرائی اور جسٹ ٹو سی، اور ایک گیم کھیلی اینڈ شی فاؤنڈ اٹ فن کہ ہاں اچھا اس طرح سے پیسے بھی مل جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے چھپ کے ایک کے بعد ایک گیم کھیلی، اور آہستہ آہستہ سے ان پر ڈیٹ ہوتا گیا. اور پھر ٹو گیٹ اوور دا ڈیٹ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے بھی پیسے چھپکے سے یوز کیے. پھر اس طرح سے بیکاز شی واز اے اسکول اکاؤنٹنٹ اینڈ شی ہیڈ آل ہر ہینڈز آن دا منی آف دا اسکول، تو انہوں نے اس سے بھی چھپ کے پیسے یوز کر کے تو اس میں کیے. اوور 20 years سے وہ کام کری تھیں اسکول کے ساتھ. اینڈ دین اتنی زیادہ ڈیٹ ہو گئی تھی کہ شی لاسٹ ہر جاب اینڈ شی واز جیلڈ فار سم ٹائم، اور پھر ہر فیملی ہیڈ ٹو پے فار آل دا منی. تو اس پروگرام میں بتا رہے تھے کہ زیادہ تر یہ عورتوں میں انکریزنگلی دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں گیمبلنگ وغیرہ میں زیادہ انڈلج ہو رہی ہیں. دس واز اے ویری الارمنگ فیکٹ. اور ڈفرنٹ کیسز دکھا رہے تھے اس پروگرام میں کہ ایوری بڈی واز کرائنگ ان دی آڈینس، کیونکہ the whole scene was so difficult to even witness، کیونکہ ایک عورت اگر رو رہی ہے اس کے بچے ساتھ ہوں، اور ایک عورت ہو رہی ہے اس کا ہسبینڈ ساتھ ہو، وہ رو کے، اور اتنی گلٹ، اتنا ریگریٹ اور برڈن اینڈ دا ٹینشن اور امبیرسمنٹ کی فیلنگ کہ جو لوگ آپ کو کل تک ٹرسٹ کرتے، آپ کی جاب میں، آپ کے کام میں، آپ کے ورک پلیس پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کی فیملی، آپ کا ہسبینڈ، ایوری تھنگ واز لاسٹ بیکاز آف دس. دیکھیں کہ شراب کا عادی بھی انسان ایک دن میں نہیں ہوتا،
یہ اس کا ایڈکٹ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا، تھوڑی سی سے شروع کرتا ہے اور پھر اس میں انسان اچھا فیل کرتا ہے بظاہر وقتی طور پر، اور پھر آہستہ 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 اس میں یعنی وہ پھر کسی حد پہ رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ گیمبلنگ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسینو وغیرہ کھلتے ہیں تو اس میں یعنی پہلے سے ایک پلان کیا ہوتا ہے، سیٹنگز اس طرح ہوتی ہیں کہ جو شخص پہلی دفعہ آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور کتنا کر سکتا ہے، تو اس میں اس کو جتوانے کے پورے یعنی کی طرح سے پلان ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی جیت جائے اور کچھ لے کے گھر جا رہا ہے تو وہ جو ایک اچیومنٹ ہے وہ اس کو انکریج کر دیتی ہے آئندہ مزید اسی کام کے کرنے پر، اور انسان پھر آہستہ آہستہ لینے کی بجائے جو کچھ ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ کھو بیٹھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنا ایمان، اعتماد، ٹرسٹ اور اچھے ریلیشنز اور باقی سب کچھ بھی کھو بیٹھتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک ہی آیت میں دوسرا سوال بھی ساتھ ہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ اللَّهُ، وہ کہہ دیجئے جو زائد ضرورت ہو. زائد ضرورت کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسروں کو دے، تو یہ ہے العفو کا معنی، کہ آپ دیں لیکن پھر خود اتنے فقیر نہ ہو جائیں کہ آپ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. یعنی جو آسانی اور سہولت سے انسان دے سکے، جو نفس پہ بہت شاق نہ گزرے. اور جیسے العفو کا ایک معنی آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اچھی اور پاکیزہ چیز انسان اللہ کے راستے میں دے. پھر یہ کہ کسی کے مانگے بغیر دے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکامات تمہیں کھول کے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ سمجھ سے کام لو، غور و فکر سے کام لو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.